رسول اللہ سائے میں تمہارے ہیں سائے قسمت ہماری ہے قربان دل و جانم او سن میرے قربان دل و یہ دل بھی تمہارا ہے میرے آقا، یہ دل بھی تمہارا ہے، انتہائی عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ تمام تر کیفیات کے ساتھ کریم کائنات کی بارگاہ میں اپنے حصے کی عقیدتیں اور محبتیں بصورت نعت پیش فرما رہے تھے میرے انتہائی محترم حاجی محمد ابصار رحیم حیدرآباد۔ دعا ہے کریم کائنات کی بارگاہ میں مالک آواز میں، سوز میں، ساز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ آج کل ایک عجیب ہی ٹرینڈ جو چل چکا ہے، نعت دنیا سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ نعت دنیا سے کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن بڑا دل خوش ہوتا ہے جب حاجی صاحب جیسے لوگوں کو سرکار کی حقیقی معنوں میں نعت پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور بالخصوص ہمارے پنجاب میں، میں چونکہ پنجاب سے ہوں، وہاں تو ایک بڑا ہی عجیب سا ماحول ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں جو لوگ محافل نعت کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، محافل نعت میں جاتے ہیں۔
لیکن یہاں آ کے مجھے محسوس ہوا ہے اور گوٹ چملانی والوں کی محبتیں انہوں نے موقع دیا ہے کہ واقعی سرکار کے نعت خوان بھی موجود ہیں اور سرکار کی نعت سننے کا ہنر رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بڑی عظیم محفلیں ہوتی ہیں، ایسی روحانیت بھری محفلیں جہاں آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے، جہاں ایک جملہ پھر لبوں پہ آ گیا، ذہین ذہنوں کا نقیب ہوں، کند ذہنوں سے بات نہیں ہے میری۔ وہ آنسو جو آنکھ سے گر جائے وہ اپنی قیمت ختم کر دیتا ہے۔ وہ آنسو جو آنکھ سے گر جائے وہ اپنی قیمت ختم کر دیتا ہے۔ آنسو تو وہ ہے جو اندر ہی دل پہ گرے۔ مالک ان کی نوکری قبول فرمائے۔ پھر کہہ رہا ہوں، آواز میں، سوچ میں، جذبوں میں، عقیدتوں میں مزید رفت، نکھار، بلندی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد غلام حافظ غلام قادر اوٹھو صاحب اور حافظ غلام نبی اوٹھو صاحب، میں ملا کے کہوں تو اوٹھو برادران سرکار کی بارگاہ میں اپنے حصے کی عقیدتیں اور محبتیں پیش فرمائے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ اپنی طرف سے بھی اور میلاد مصطفیٰ کمیٹی بستی چملانی کی طرف سے خوش آمدید، سب بسم اللہ جی آیا نو۔ اس بات پہ مکمل یقین رکھیے کہ جتنے بھی نام اشتہار میں موجود تھے بحمد تعالیٰ سارے نام اپنے اپنی نوکری اپنے اپنے مقررہ وقت پر سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے، چاہے وہ اوٹھو صاحبان ہو یا قاری نثار احمد نعیمی صاحب ملک پاکستان کا ایک بڑا معتبر نام کرت کی دنیا کا انشاءاللہ وہ ہوں، یا میرے مسلک کا ایک عظیم نام درویش خطیب ملک پاکستان کا ایک سنہری اور نایاب خطیب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب، انشاءاللہ آپ بھی اپنے وقت مقررہ پر اپنی لاجواب گفتگو غیور سنیوں سے فرمائیں گے۔ فی الوقت جو بندہ سرکار کی جشن میں، سرکار کے میلاد میں بالکل فریش بیٹھا ہے، بالکل تر و تازہ بیٹھا ہے، ایک بار محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مہران ڈی جے ایک ساؤنڈ کی دنیا کا بڑا معتبر نام ہے، آپ کے علاقے کا، بڑی محبتیں اور بڑی عقیدتیں فرما رہا ہے۔ میرے خیال میں آواز پچھلوں تک بھی میری جا رہی ہے، لیکن آپ کی سبحان اللہ سٹیج تک نہیں آ رہی۔ ایک بار سارے دوست مل کے محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں اپنے حصے کی نوکری پیش کیجیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ دیکھیے، بار بار کہنا اور بار بار آپ سے سبحان اللہ کہلوانا، یہ بھی ایک یقیناً کوئی پتہ نہیں ہے آج کے اس خوبصورت جشن میں، خوبصورت رات میں کس کی زبان سے نکلا ہوا سبحان اللہ، کس کا اٹھا ہوا ہاتھ مدینے والے کی نظر میں آ جائے اور ہم سب کی بگڑی بن جائے یار۔ صرف اسی مقصد کے لیے، اپنی بابا کے لیے نہیں، نقابت تو بالکل ہوگی نہیں، آج صرف چھلکیاں ہوگی نقابت کی جو انتظامیہ کا حکم ہے میرے سر آنکھوں پہ، اور بڑی محبت کرنے والے سر صدام صاحب، بھائی افتخار صاحب اور ان کی جملہ کمیٹی جنہوں نے حکم دیا، انشاءاللہ صرف 4 مصرے اور اس کے بعد بھائی محمد اوٹھو برادران، حافظ غلام قادر اوٹھو اور حافظ غلام نبی اوٹھو۔ اگر تلفظ کی ادائیگی میں کوئی کمی بیشی ہو تو آپ معذرت فرمائیں گے۔ اللہ پاک یقیناً سرکار کی بارگاہ میں آپ بھی نوکری پیش کریں گے۔ صرف 4 مصرے ہیں اردو ادب سننے والوں کے لیے، آپ چوتھے مصرے پہ بول پڑے تو انشاءاللہ پھر میں اپنے حصے کے پورے 10 کے 10 منٹ لے کے جاؤں گا، ورنہ ممبر اور مائک جناب اوٹھو برادران کے حوالے۔ توجہ، تو اگر بے نقاب ہو جائے، جناب حاجی افشار صاحب بڑی محبت سے پڑھ رہے تھے اور جہاں سے وہ چھیڑ کے چھوڑ گئے میں بالکل وہیں سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ میرے مزاج کے ہوتے، پنجاب کے ہوتے تو پھر میں بہت کچھ یہاں پہ پڑھ کے جاتا، لیکن بہر طور کوشش کیجئے گا اردو سمجھنے کی۔ سارے پڑھے لکھے نوجوان میری نظروں کے سامنے ہیں۔ تو اگر بے نقاب ہو جائے، جستجو کامیاب ہو جائے، تو اگر بے نقاب ہو جائے، جستجو کامیاب ہو جائے، اور دیکھ لے ایک نظر ساکی، دیکھ لے ایک نظر ساکی، گاہے گاہے یک نگاہے از تو پھیلے پنجتن، دیکھ لے ایک نظر ساکی، تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا زے عشیاں یا رسول اللہ۔ اور جناب جامی سے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زے حوالم محمد را خبر کن، اور تو ہی سلطان عالم یا محمد، فدائے روضہ خیر البشر کن۔ دیکھ لے ایک نظر ساکی، تو اگر بے نقاب ہو جائے، جستجو کامیاب ہو جائے، دیکھ لے تو ایک نظر ساکی، سادہ پانی شراب ہو جائے۔ دیکھ لے اگر ایک نظر ساکی،
تو سادہ پانی شراب ہو جائے اور ہاتھ رکھ دے جو میرے دل پر سارے دردوں کا سد باب ہو جائے. ہاتھ رکھ دے جو تو میرے دل پر سارے دردوں کا سد باب ہو جائے. اور خوش بخت ہیں وہ جنہیں سید ابرار ملیں گے. خوش بخت ہیں وہ جنہیں سید ابرار ملیں گے. پنجابی میں کہتے ہیں بھائی جان اپنا رانجھا راضی کرنا. میں یہ 2-4-6 مصرے اپنی نکابت خود کو سنا رہا ہوں. انشاءاللہ اپنی نوکری آپ کے مزاج پہ آ کے پڑھوں گا اور پھر دیکھوں گا کون چپ رہتا ہے اور کون بولتا ہے. کل کلاں کو بروز معاشر سرکار یہی نہ کہے نا کہ تو نے مجھے تو کچھ سنایا ہی نہیں یار. تو اپنے لوگوں کے رنگ میں رنگتا رہا اور میں تیرا ذکر سننے کے لیے وہاں بیٹھا رہا. بس اس لحاظ سے کہ کچھ انوکھا الگ بھی ہونا چاہیے. خوش بخت ہیں وہ جنہیں سید ابرار ملیں گے. وہ عید کا دن ہوگا جب سرکار ملیں گے. خوش بخت ہیں, بڑا حوصلہ ملا مجھے, آپ اردو پہ بھی بولتے ہیں یار. خوش بخت ہیں وہ جنہیں سید ابرار ملیں گے. وہ عید کا دن ہوگا جب سرکار. میری جان بیٹھ جاؤ میرے بھائی, میرے بڑے بڑے محترم, بیٹھنا تو بیٹھ جاؤ, جانا ہے تو جاؤ, اللہ تمہیں سلامت رکھے. لیکن جتنی دیر میں گفتگو کروں گا پھر یہ کانوں میں باتیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ میری جانب فی الوقت. خوش بخت ہیں وہ جنہیں سید ابرار ملیں گے. وہ عید کا دن ہوگا جب سرکار ملیں گے اور کملی میں چھپا لیں گے میرے آقا سر حشر. کملی میں چھپا لیں گے میرے آقا سر حشر. مجھ جیسے انہیں جو بھی گناہگار ملیں گے, مجھ جیسے انہیں جو بھی. مجھے بڑا حوصلہ ملا, میری پشت پہ بیٹھے لوگ بھی بولتے ہیں یار. اسٹیج والے کم بولتے ہیں, خال خال بولتے ہیں, لیکن جب بولتے ہیں تو بڑا اچھا بولتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرا اپنا گھر, میرا اپنا خاندان, میرا اپنا پریوار خاموش رہ گیا. میں کسے دکھ سناؤں گا جا کے یار. یہ ممبر پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو یقیناً داد اور دعائی بھی دیتے ہیں اور محبتوں کے ساتھ بولتے بھی ہیں. اللہ پروانہ تمہیں سلامت رکھے. 100 روپیہ میری طرف سے ہو گیا لیکن میری نکابت میں اٹھنا نہیں ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. لنگر دے کے جاؤں گا, بخیل نقیب نہیں ہوں, لیکن جہاں پہ کھڑے ہو وہیں پہ بیٹھ جاؤ. بالکل توجہ. خوش بخت ہیں, خوش بخت ہیں وہ جنہیں سید ابرار ملیں گے. وہ عید کا دن ہوگا جب ہمیں سرکار ملیں گے اور کملی میں چھپا لیں گے میرے آقا سر حشر. مجھ جیسے جو بھی انہیں گناہگار ملیں گے. اور یہ سوچ کر سوتا ہوں تصور میں, میں بھی یہ سوچ کر سوتا ہوں تصور میں نبی کے. اسی رات مجھے خواب میں سرکار ملیں گے. اسی رات, بھائی لفظوں کے زور پہ بولتے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اسی رات مجھے خواب میں, اسی رات میں نیا پڑھنے کا آتی ہوں اور گھوٹکی کی سرزمین پہ ابھی تک میں نے یہ نہیں پڑھے یار. اسی رات خواب میں مجھے سرکار ملیں گے. اور زاہد کو تو ممکن ہے ریاضت پہ فخر ہو, زاہد کو تو ممکن ہے ریاضت پہ فخر ہو. ہم پہ تو کرم ہوگا غمخوار ملیں گے. ہم پہ تو کرم ہوگا بس غمخوار ملیں گے. اور سونا لکھ عیداں قربان تیرے تو اج دید کراؤ اج عیدے. سونا لکھ عیداں قربان تیرے تو اج دید کراؤ اج عیدے. کدی آ جاؤ ساڈے گھر سانول یا کول بلاؤ اج عیدے. کدی آ جاؤ ساڈے گھر سانول یا کول بلاؤ اج عیدے. اے درداں دے درمان نبی بیمار ہساؤ اج عیدے. اسی مندے ہاں اس قابل نہیں گل نال چلاؤ اج عیدے. اسی مندے ہاں اس قابل نہیں گل نال چلاؤ اج عیدے. آئیے التماس گزار آقا کریم کی بارگاہ میں انتہائی مقبول و معروف ثنا خان بھائی حافظ محمد غلام قادر اٹھو اور جناب محترم حافظ غلام نبی اٹھو سرکار کی بارگاہ میں اپنے حصے کی عقیدتیں اور محبتیں, اپنے رنگ, اپنے کیفیات, اپنے عشق کا سہارا لے کے پیش کریں گے. آپ احباب نعرے کی گونج میں استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حد ہو گئی یار, ہم اللہ کے نام پہ بھی نہیں بولتے. نعرہ تکبیر. صرف 15 سے 20 منٹ صبر کرو. میں نے اپنا رانجھا راضی کیا ہے, میں آپ کا رانجھا راضی کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. مجھے پتا ہے آپ کیا سنتے ہیں اور کس رنگ میں سنتے ہیں, لیکن تھوڑا سا صبر کرو. بولو میرے ساتھ نعرہ تکبیر. تعداد بڑھ گئی ہے, آواز کم ہو گئی ہے. نعرہ تکبیر. سارے مل کے بولیے یار, نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حیران ہوں یار میں کہ ہم ہر محفل میں کہتے ہیں آقا آپ کے نام پہ تن, من, دھن, جان, مال, عزیز, اقربا,
ہو گئی کہ جب سرکار کی محفل میں آتے ہیں تو کسی کا ہاتھ نہیں اٹھتا, کسی کی زبان نہیں بولتی. یار ہم کیسے عاشق ہیں سرکار کے, جان دینی بڑی دور کی بات ہے, اور سر قربان کرنا بڑا اوکھا پینڈا ہے, بڑے آگے کی بات ہے. فی الوقت سرکار کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولنا چاہیے. بولیے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جس کا ہاتھ نہیں اٹھتا گھر جائے, 2 نفل پڑھے, مولا سے معافی مانگے. مالک نے اپنے یار کے ذکر میں ہاتھ قبول ہی نہیں کیا. ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ. نہ بالکل نہ, علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر. میں نے کہا چند منٹ مجھے دیجئے, میں ماحول سے آشنا ہو جاؤں, انشاءاللہ کامیاب نوکری ہوگی, بے فکر ہو کے بیٹھیے. علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر, نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کر. علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر, نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کر. اگر تو چاہے زمانے میں سرفرازی ہو تو علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا کر. بولو جس کی جان اور مال ہاتھ کا مالک علی ہے, وہ بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے شیر کا نعرہ شیر بن کے بولے نعرہ حیدری, 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 نعرہ حیدری. بسم اللہ پڑھیے. جب سبوری کی السلام علیکم, السلام علیکم. جاگو بیان ہے, سبحان اللہ. کار زبان خاموش نہ رہے, درود پاک انہیں محبت عقیدے ساتھ پڑھوں آئے, اساہتاں پڑھوں, مجھے محبوب گنبد خضرا میں بدر. یقین آئے نا انشاءاللہ, یوم یقینات مجھے محبوب اساں درود بدن تھا, انہیں جو جواب بجر تھا. درود پاک بآواز بلند. صلی علی نبینا محمد. بتایا پڑھالا بتایا پڑھالا دا, بدیاں نو گل لاؤنا اے کمل چ پالا دا, اے کمل چ پالا دا. صلی علی نبینا صلی علی محمد. خاموش نہ ہو جائے گرجی انشاءاللہ تعالی ہم نے باری پڑھنا سی. اللہ اللہ اللہ
सभई पाड़ू सूरन जो हिक लहज़े मंजिल ते हिक तूम मुंह मटे